بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز و نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پیار کی پنگیں بڑھ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان۔ رابطے شابطے بھی ہو رہے ہیں، لیکن مولانا آپ کو پتہ بڑے تیز انسان ہیں، گھاگ قسم کے، چلاک قسم کے سیاستدان ہیں۔ اتنی جلدی وہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کو پرکھیں گے، جانچیں گے، کھلائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی شرائط پہ اپنی بازی کھیلیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، مولانا کے دل سے میاں نواز شریف کی محبت نہیں گئی، ان کے دماغ سے صدر آصف زرداری کی مفاہمت رکھ رکھاؤ ابھی بھی نہیں گیا۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ آج بھی اگر مولانا فضل الرحمان جلسے میں سٹیج پر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے تو وہ نواز شریف ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ ایک سٹیج پہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے بھی نظر آ سکتے ہیں۔ بہرحال سیاست ہے، سیاست میں آنیاں جانیاں لگی رہتی ہیں۔ اس نے وہ پھینکا ہے نا جی، عمران خان نے وہ جال پھینکا ہے، وہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ وہ لگاتے ہیں نا، کیچوے شیچوے جو وہ پھینکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جناب یہ مچھلی اس میں پھنس جائے، تو وہ بھی اس نے مولانا صاحب کی طرف نا وہ پھینکا ہے ایک، مولانا صاحب اس کو کیچ کرو میرے جال میں پھنس جائیں، لیکن مولانا صاحب پھنسیں گے نہیں۔ حالانکہ عمران خان کہتا ہے جی اس کے تحفظات دور کریں گے، کمیٹیاں بنا دیں، 3 کمیٹیاں بن بھی گئیں، اگلے ہفتے ملاقات بھی اسد کیسر کی فضل الرحمان کی طے ہو گئی۔ یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، میں اور آپ ادھر دیکھتے رہیں گے، لیکن مولانا صاحب جو بھی معاہدہ کریں گے، جو بھی وعدہ کریں گے، جو بھی عمران خان کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کے لیے بات کریں، وہ ایسے نہیں ہوگا، گارنٹیڈ ہوگا، لکھت پڑھت ہوگی۔ ایسے مولانا صاحب کے پاس افرادی قوت ہے، یہ سب عمران خان کو بھی پتہ ہے، اور پی ٹی آئی اسی وجہ سے تو مر رہی ہے۔ تو وہ جو جناب، لیکن جیسے ہی پھر جناب میاں نواز شریف پارٹی کے صدر منتخب ہوتے ہیں تو مولانا صاحب نطق سے نہیں رہا جاتا، فوراً فون اٹھاتے ہیں اور کال ملاتے ہیں، میاں صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کٹی کر لیں۔ اور نواز شریف بھی مولانا کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ مولانا کو اس حصار سے بچائیں، اس عمرانی حصار سے جتنی کوشش ہو سکے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ میاں نواز شریف نے کل جو بری میں سینیٹر سے خطاب کیا، جو اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی، اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب یہ آپ جو ہیں عمران خان سے مذاکرات یا بات چیت کریں گے کوئی رستہ، تو میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، سیاستدان یا سیاسی رہنما کبھی جو ہے وہ بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ عمران خان کا جو حساب ہے نا یہ روسی رن جیسا ہے۔ وہ ویسے تو لفظ استعمال کیا روٹھا ہوا بچہ، روٹھا ہوا بچہ۔ انہوں نے کہا جی یہ 25-26 سال سے سیاست کر رہا ہے، لیکن یہ شروع سے لے کر ایسا ہی ہے۔ ایک تو اس نے کہا جی اس کے اندر تکبر بہت ہے، دوسرا یہ ہر وقت روٹھا ہوا ہی رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا ابھی بھی یہ ہمیں چور ڈاکو یہ وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ کہتا ہے۔ تو اس نے کہا جی جب یہ ہمیں چور اور ڈاکو کہتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی قوتیں اس وقت ملک جن مسائل کا شکار ہے، ہم تو ویسے بھی حکومت میں ہیں، تمام سیاسی قوتیں مل بیٹھیں، تو یہ تو بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے میں نے فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا۔ تو انہوں نے میاں صاحب نے پھر کہا کہ پھر یہ اپنا شوق پورا کر لے، جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کی گود میں جا کر بیٹھ جائے۔ پہلے بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو لے کر آئی تھی نا۔ میاں صاحب نے پھر کہانی کھول دی، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی تھی، اور جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا اور کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بات چیت کرے گی یا مذاکرات کرے گی؟ تو میاں صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، نواز شریف نے کہا کہ وہ کبھی اس کے جھانسے میں نہیں آئے گی،
تو یہ ان سے بات کرنا چاہتا تو وہ کرتا پھرے، ہم سے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ میں تو اس نے کہا کہ بنی گالہ میں جب تھا، جب میں وزیر اعظم بنا تو بنی گالہ میں اس کے پاس گیا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو یہ ہمارے ساتھ چلنے کی بجائے کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ پھر اس نے کہا جی کہ جناب اس کو جیل کی سہولیات کے بارے میں میاں صاحب سے پوچھا کہ جی اس کو تو بڑی وہاں پہ سہولیات ہیں، تو میاں نواز شریف نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ جتنی بھی قید و بند کی صوبتیں ہیں، یہ میری طرف سے اس کو ایک نہیں 2-3 ایسی بھی دے دے لگا کہ میں تب بھی گلہ نہیں کروں گا۔ لیکن میاں نواز شریف نے ساتھ یہ بات بھی کہی، اس نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا یا اس نے ہمیں جیل میں جب ڈالا تھا، ٹھیک ہے، قید و بند کی صوبتیں ہم نے برداشت کی، تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں تو اٹک جیل میں جب بند کیا گیا، وہاں پہ جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی تھیں، جیل کے اندر کیڑے مکوڑے سب ہوتے تھے، راتوں کو اس نے کہا کہ بہت ہم جو ہے وہ اٹھ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے یہ سہولت دو، وہ سہولت دو، فلان دو، جو جیل ہوتی ہے، جیل کی جو سہولیات میرے مطابق تھی وہ مجھے ملی، تو اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ اگر ملی ہیں تو میری طرف سے اس کو 2 اے سی دے دو۔ لیکن جب یہ وزیر اعظم تھا تو یہ امریکہ میں بیٹھ کے کہتا تھا اس کا اے سی اتروا لوں گا، فلاں اتروا لوں گا، گھسیٹوں گا۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ میرے میں اور اس میں فرق ہے۔ تو وہ جو روٹھا ہوا بچہ ہے، تو اس نے کہا جی روٹھا ہوا بچہ اگر ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہمیں بھی اس سے بات چیت کرنے کا کوئی جو ہے وہ شوق نہیں ہے۔ پھر دو ٹاسک دیے میاں صاحب نے۔ یہ باتیں دیکھیں عوام کی بھی بہتری کی بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی اظہار خیال جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 2 اس نے ٹاسک دیے، اس نے کہا کہ مریم نواز بھی اور شہباز شریف بھی، اس نے کہا کہ کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس وسائل ہیں وہ عوام کی فلاح پہ خرچ کریں۔ کیونکہ نواز شریف نے کھول کے آج بات کی، اس نے کہا کہ آج مہنگائی ہے، نہ غریب آدمی کو روٹی میسر ہے، نہ سالن، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، تو آپ کے پاس وسائل ہیں، سب سے پہلے آپ بجلی اور گیس سستا کریں۔ یہ اس نے کہا میاں نواز شریف، ظاہر ہے پارٹی کا صدر ہے، اپنے بھائی کو کیوں نہیں کہہ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ 99 والا جو ایک سسٹم تھا، جس طرح اس وقت حکومت کو چلاتے، جب میری حکومت ختم کی گئی تو ہم اس طرح چلے، اس طرح چیزیں جو ہے وہ سستی ہوں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو IMF والا ایک جال تھا، اس وقت ہم نکل گئے تھے اس جال میں سے، لیکن اس شخص نے، عمران خان نے ہمیں IMF کے جال میں پھر جو ہے وہ پھنسا دیا، اور یہ شخص جو ہے وہ مہنگائی کو آسمان پہ لے کر جو ہے وہ چلا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جس نے دھرنا دیا میرے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے، تو نواز شریف نے کہا وہ تقریریں میں سنتا تھا، میں وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم تھا، اور یہ باہر بیٹھا کہہ رہا ہوتا تھا کہ اس کو وہ نواز شریف وہ گلے سے پکڑ کے، گردن سے پکڑ کر گھسیٹوں گا، تمہارے گلے میں رسی ڈالوں گا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کو جانے والے راستے بند کر دیے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا نا، تو ہم خود بھی یقین مانیے ایوان صدر کا جو گیٹ تھا وہ استعمال کرتے تھے، وہ بھی عقبی والا، جہاں سے بری امام کا راستہ جاتا نا، وہاں پہ وہ جو ایک گیٹ ہے وہاں سے انٹری ہوتی تھی، تو وہ سٹاف کالونی ہے، تو وہاں سے ہم جو ہے وہ جاتے تھے۔ تو یہ تو انہوں نے کیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ کے باہر شلواریں لٹکا دینی، ڈی چوک کو جو چنڈو خانہ بنایا ہوا تھا، ہاں جی، وہ CDA جب صفائی کر رہا، ویسے میں بات کر رہا ہوں، CDA جب صفائی کر رہا تھا، جب یہ دھرنا 126 دن کا ختم ہوا، تو آپ یقین مانیے جو CDA کو سب سے زیادہ چیز اس دھرنے میں ملی نا صفائی کے بعد، وہ کنٹراسیپٹو تھے، کنڈوم جن کو کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نعرے تو مارتے تھے نا، صاف چلی شفاف چلی، تو یہ وہاں سے نکلتے تھے۔ تو یہ تو حال تھا۔ تو یہ جب چیزیں ہوں گی، بہرحال وہ اس وقت ہوا جو ساری کہانی وہ آپ کے سامنے آ گئی، لیکن میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، زرداری کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہے بات کرنی ہے، اسی کو گالیاں دیتا ہے،
اسی کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. آرمی چیف کی نئی نئی ویڈیوز بناتا ہے, DGI SI کی نئی نئی ویڈیو بناتا ہے, پھر کہتا ہے وہ طاقتور لوگ ہیں, میں ملوں گا تو ان سے ملوں گا, اور میں ملوں گا بھی اپنی شرائط پہ ملوں گا, پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے پھر یہ آگے بات بڑھے گی. کیوں معافی مانگے بھائی؟ آپ سے کوئی معافی نہیں مانگے گا, نہ آپ سے معافی مانگی جائے گی, نہ آپ کو معاف کیا جائے گا. جو حساب اور کتاب ہے دونوں دینے پڑیں گے, ادھر بھی دینے پڑیں گے, اگلے جہان میں بھی دینے پڑیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.